راجہ ذرا کھڑکی میں آ جا. مخالفین 73 کا آئین اور جمہوریت کا سبق نہ پڑھائیں. یہ راجہ ریاض کا پڑھنے پڑھانے سے کوئی تعلق ہے؟ اس کو تو ابتدائی تعلیم شروع سے کہ الف نار، بے بکری، پے پنکھا، فے فیصل آباد، فیصل آباد، لام لاہور. یہ کیا بھائی وہ فیصل آباد سے لاہور تک کا ہی اس کا گیڑا ہوتا ہے نا جی، اور ہر وقت لاہور کے چکر کاٹتا رہتا ہے. اصل میں یہ جو راجہ ریاض ہے نا جی، یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ قاسم ضیاء کے پیچھے نہیں ہے. اچھا، اس کی جو نظر ہے نا، وہ نظر جو ہے وہ گورنر ہاؤس کی طرف ہے، اور یہ اپنے ادل بدل بیانات دے کر نا زرداری کو متاثر کرنا چاہتا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ سلمان تصیر کو اٹھا کے تو اپنا راجہ ریاض کو وہاں بٹھا دیں. یہ آپ کہاں سے بیٹھ کے اخذ کرتے رہتے ہیں؟ میں ایویں نہیں اخذ کرتا، میں دیدہ ور ہوں. دیدہ ور ہوں؟ ہاں، میں دیکھتا ہوں حالات. آپ کا ور بھی ہے نا؟ ہاں جی، ہاں. اچھا تو اب ذرا اندازہ کرو کہ گورنر صاحب کی جگہ راجہ ریاض بیٹھ گئے. کیا دلچسپ نظارے ہیں. ابھی تو وہاں پر کوئی ایم این اے، ایم پی اے اور کوئی خاص قسم کے مہمان نظر آتے ہیں نا گورنر ہاؤس میں. ابھی تو چکا چوند چمک دمک نظر آتی ہے. اب راجہ ریاض جو ہے وہ اپنا چمکدار سر لے کر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. تو وہاں پر کون پھر رہا ہے؟ کون؟ لڈو پیٹھیاں والے. کو دال سیمیاں لاؤ. جو فیصل آباد سے لاہور کے روٹ میں جتنے بیچنے والے ہیں نا، پھیری والے، اور جو مہمان ہیں نا وہ لفافوں میں پلاؤ لے کر آ رہے ہیں فیصل آباد سے. ہاں جی. اور وہاں پر نا اندر جو بڑا کمرہ ہے نا، ادھر گھنٹہ گھر جو میز کے اوپر رکھا ہوگا اس کا ماڈل جو ہے. تو کیا دلچسپ نظارے ہوں گے. نظارے. دیکھیے راجہ ریاض صاحب نے جو بات کہی ہے نا کہ مخالفین انہیں جمہوریت اور دستور کا 1973 کا آئین کا سبق نہ پڑھائیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کو 73 کے آئین کے بارے میں اور جمہوریت کے سبق کے بارے میں واقعی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی انہیں پڑھائے. ایک پیپلز پارٹی کے کارکن کے منہ سے یہ بات نکلنا بالکل درست ہے. جی. راجہ ریاض دیکھیے 73 کا آئین کس نے بنایا؟ راجہ ریاض پیپلز پارٹی کے کارکن ہے نا. راجہ ریاض پیپلز پارٹی کے کارکن ہے نا. ہاں جی. ٹھیک ہے. 73 کا آئین کس نے بنایا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے. صحیح. ٹھیک ہے. انہوں نے تمام لوگوں کو اس آئین پہ اتفاق رائے کرنے پر رضامند کر لیا. مگر راجہ ریاض وہ نیانا نہیں تھا. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ہے تو پیپلز پارٹی کا حصہ نا. مگر نیانا بھی سیانا ہی ہوگا. سن کے یاد ہو گیا ہوگا پیپلز نا. پارٹی آپ دیکھیے، پھر پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے سب سے پہلے اپنے چیئرمین کی قربانی دی. اچھا. دی یا نہیں دی؟ اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جتنے بھی بھٹو کا خاندان تھا تمام کا تمام خطرات کی زد میں رہا. جلا وطنی اس نے برداشت کی، جیلیں اس نے برداشت کی، اذیتیں اس نے برداشت کی، حتیٰ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ شہید ہو گئی پاکستان میں. ٹھیک ہے. لیکن مجال ہے انہوں نے جمہوریت یا آئین کی خلاف ورزی کی کوئی بات کی ہو. لو جی، دھند میں ڈاکے مارنے والے 2 عدد ڈاکو گرفتار کر لیے گئے. پھول گئے خوشی سے. یہ بات اگر میں خود اپنے منہ سے تم لوگوں کو کہتا تو تم نے یقین نہیں کرنا تھا. نہیں میں نے تو کر لینا تھا. حبیب صاحب شاید نہیں وہ اخبار والوں نے میرا نام تو نہیں دیا ہے ابھی. دیکھیے میں ابھی 2 دن بعد اس خبر پہ یقین کروں گا. نہیں آپ سنیں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام تو نہیں دیا کہ میں نے گرفتار کیا ہے. اس قسم کے کام کر کے ظاہر نہیں کرتا ہوتا. 2 دن کے بعد تم نے یقین کرنا ہے نا. یہ جس وقت میں نے کل وہ بات نہیں سنائی تھی کہ دھند میں آپ نکلے تھے، آپ نے کہا تھا کسی اور. میں تو شریک ہاتھ کے چکر میں نکلا تھا نا جی. تو واپسی پر وہاں وہ شریک ہاتھ وہی مل گئی پرانی والی جس کے وہ نئی ہڈیاں لگوائی ہیں جس کو میں نے. تو وہ مل گئی. تو میں واپسی پر جب آ رہا تھا تو 2 ڈاکو مجھ کو نظر آ گئے تھے. تو ان کو میں نے للکارا تو وہ دھند کے ڈاکو تھے. دھواں ہی دھواں ان کے منہ پر تھا. تو میں نے ان کو پھر گرفتار کر کے تو I took them to the حوالات. تو وہاں پر وہ پھر ان کو سجا سجو ہو گئی. تو انہوں نے معافی میرے سے مانگی. اچھا. اور اب دیکھیے معافی کیسے مانگی. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ میں 2 دن بعد اس خبر پہ یقین کروں گا، کیونکہ پولیس یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم نے 2 ڈاکو گرفتار کر لی. اچھا. ٹھیک ہے. اب 2 ڈاکو کیا کر رہے تھے
کس پہ ڈاکہ مار رہے تھے, کون تھے, کیا تھے, اور پھر 2 دن بعد کیا واقعی وہ حوالات میں بھی ہوں گے؟ شریک حیات پر نفسیاتی تشدد کی صورت میں جیل جانا پڑ سکتا ہے شوہر نامدار کو. یہ ویسے فرانس میں بھی قانون آیا ہے, پاکستان میں آ رہا ہے, لیکن آپ نے تو دیکھا ہی ہے نا حبیب صاحب کے پروگرام میں آپ جو کچھ چاچی کو کہہ دیتے ہیں, اگر کسی دن چاچی ٹیپ لے کے عدالت میں پہنچ گئی اور جو آپ نے چاچی کے نام اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, آپ تو گئے. اصل میں بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا کہ چاچی کے کرتوت اچھے نہیں ہے, مطلب وہ کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے. تو میں اس واسطے اس کے خلاف بات کرتا ہوں کہ مثلا کل میں اپنے گھر میں تھا, اچھا, تو ایک بندے نے ملنے کے واسطے آنا تھا, وہ مجھے کہہ رہا تھا جی کچھ ادھار مجھ کو دے دو, اس نے مجھے کہا تھا. اچھا, تو میرے پاس اپنا گزارا مشکل ہو رہا ہے, تو میں نے کہا وہ بندہ آئے تو اس کو کہہ دینا کہ میں گھر پر نہیں ہوں. اچھا, چاچی کو کہہ دیا, جھوٹ بلوایا. وہ میں نے کہا میں اب کیا کرتا, مجبور تھا میں بھی. تو وہ بندہ آیا, اس نے گھنٹی دبائی ہے تو باہر گئی ہے, تو وہ بندہ کہنے لگا کہ کرمداد ہے, کہنے لگی کہ نہیں ہے, وہ گیا ہوا ہے. وہ کہنے لگا کہ وہ کب آئے گا, تو اس کو جواب دیتی کہ جب تم جاؤ گے تو وہ آ جائے گا. تو ایسی عورت کے ساتھ گزارا کرنا مشکل کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, یہ قصور ہے چاچی کا. اور کیا, اس کو کہنا چاہیے بس کہہ دے کہ نہیں ہے, کہتی جب تم جاؤ گے تو وہ آ جائے گا. چاچی کی سادگی ہے یہ. سادگی نہیں ہے, اتنی لاچی سپاری چاچی نہیں ہونی چاہیے. لے پھر سنیں آپ, بپاشا باسو کو ایکسچینج کر رہے تھے نا, آئے اللہ, لالیاں منہ پہ آ گئی, ہاتھ سے مونچھوں کے نیچے سے بھی گر رہے ہیں. تو آج پھر سن لیں بپاشا باسو کی آج سالگرہ, کوئی تحفہ, کوئی چیز, کوئی پرفیوم کچھ بھیجا اس کو کہ نہیں؟ وہ میرے عطیفہ کاٹھے نے بات کروائی تھی ٹیلی فون کے اوپر. بپاشا سے؟ تو میری بھی بات کرا دینی تھی. تمہاری ایسے کروا دیتے. پلیز, آپ کو پتا مجھے ایکٹر سے بہت اچھی وہ لگتی ہے. جس سے میں تمہاری بات کروانی تھی وہ فوت ہو گیا ہوا ہے. میں نے بڈھا بابا رکھا ہوا ہوگا. میں نے امریش پوری سے. میں نہیں بولتی آپ سے. نہ اس میں اتنا بڑا میرے لیے تھا بڈھا بابا ملے نہ, تو میں مصطفیٰ قریشی سے بات کروا دیتا ہوں. نہیں, کوئی آپ لالی ووڈ, بالی ووڈ کے, ہالی ووڈ کے کسی اچھے سے ہیرو سے کرائے. میری بات ہی کیا بات ہے, آپ اپنے لیے بپاشا باسو اور میرے لیے امریش پوری. اب وہ ہالی ووڈ میں شفقت چیمے سے کرا دوں. چھوڑے, آپ یہ بتائیں بپاشا سے بات کیا ہوئی؟ اچھا, اس سے بات یہ ہوئی, بس وہ آپ نے اسے پنڈ بلایا, آ رہی ہے, بڑی منکسر المزاج اور شریف النفس قسم کی عورت ہے. ہائے میرے اللہ, وہ کہتی ہے مجھ کو, اس کے کام بھی بالکل شریف النفس ہے. تو وہ کہتی ہے مجھ کو عزت کی 4 دیواری چاہیے. پیڑا غرق دینے کی بات طے ہو رہی ہے. مجھے کہنے لگے کہ میں صرف اور صرف اگر میں کچھ نہیں مانگتی, مجھے اگر 3 ٹائم باداموں والا کیک مل جائے تو وہ کھا کے تو میں گزارا کر لوں گی. تو میں نے عطیفہ کاٹھے سے کہا, میں کہا بیٹا جا کر تو تم باداموں والا کیک, تو وہ کہنے لگا کہ چچا وہ تو بڑی دور سے ملتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے اپنا وہ جو ہوتے ہیں نا, اپنا پتگنی کیا ہوتی ہے, وہ پکا کے نا ہم نے وہ کھیر گڑ والی. اچھا, تو وہ بنا کے نا, تو اور ہم نے لڈو پیٹھیوں والے لے کے تو ایک پیکٹ بنا کے, تو عطیفہ کاٹھا خود سائیکل پہ سرحد پہ جا کے دے کے آیا ہے. اس کا کوئی آگے سے وہاں کوئی جاسوس واپس آیا, تو وہ پھر بائی ہینڈ اس کو پہنچا دے گا. حبیب صاحب, میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ جو عطیفہ نے ان کی بات کرائی ہے نا, یہ جو بپاشا, یہ کون ہے؟ مجھے سمجھ آ گئی ہے. کون ہے یہ بپاشا؟ وہی ہے جو نہر پہ چکر لگاتی ہے. خدا نہ خواستہ اس نے چاچی سے بات تو نہیں کرا دی مڑ کے. یہ بھی ممکن ہے. اب آپ کی بھی پتہ نہیں کس طرح لکھی ہوئی ہے. چاچی آوازیں بدل کے پہلے یہ فن ہے چاچی, ڈرایا کرتی تھی مجھ کو. لو جی, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, آپ چپ کیجیے. خدا حافظ.